نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ ہمارے بھائی مولانا قاری محمد اشرف صاحب میں صرف اس لحاظ سے ان کا احترام کرتا ہوں کہ انہیں اللہ کے قرآن سے بڑی محبت ہے. اپنی جیب سے خرچ کر کے درس قرآن کا انتظام کرنا شاید پورے ملک میں یہ اکیلے مولوی ہوئے. ورنہ مولوی حضرات دینا نہیں لینا جانتے. اللہ ان کی اس محبت میں اور برکتیں عطا فرمائے. آج کے دن میں
میں میرا یہ چوتھا بیان۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ آج تک میں نے اپنی عمر کا راز فاش نہیں ہونے دیا، مجھے خطابتی میدان میں قدم رکھے ہوئے 50 سال مکمل ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے جو جماعتی علماء ہیں، ہمارے ورکر ہیں، انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ بندیالوی ابھی جوان ہے۔ میں 30 سال سے شوگر کا مریض ہوں۔ چار تقریریں کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سب موحد دوستوں کی دعا کا اثر ہے۔ ہمارے لیے لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ میں سے اکثر لوگ سیرت النبی کانفرنسوں میں خطیبوں اور مقررین کی تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ ان میں بریلوی خطیب بھی ہیں، دیوبندی خطیب بھی ہیں، اہل حدیث خطیب۔ اکثر خطیب سیرت النبی کے جلسوں میں ساری تقریر کا زور اس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں خوبصورت تھیں، آپ کے دانت مبارک خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا۔ آپ نے بڑی سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنا، لیکن میرے نبی کے حسن، جمال اور خوبصورتی کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔
مجھے پتا تھا آپ کے سروں پہ طوطے بیٹھنے ہیں، بندے عالمی کیا کہنے لگا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حسین نہیں تھے، آپ کے دانت مبارک جو تھے ان کی چمک کو اگر میں آسمان کے تاروں کے ساتھ تشبیہ دے دوں نا، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے دند مبارک دی توہین ہو جائے گی۔ زلفیں رات کی سیاہی سے تشبیہ دوں نا، میرے آقا کے زلفوں کی توہین ہو جائے گی۔ گلاب کی پنکھڑی اتنی نازک نہیں جتنے میرے آقا کے ہونٹ نازک۔ میں اپنے آقا کے پسینے کو کستوری اور عنبر کہہ دوں نا، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے پسینے دی توہین ہو جائے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، خدا دا نا جی اگے بڑے تانے آدھی صاحب نے چلان دی، کل جا کے کہا اس نے کہا جی حسین نہیں تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا نبی حسینوں میں آسن تھا، جمیلوں میں اجمل، چہرہ خوبصورت ہے۔ صحابی کہتا ہے 14ویں کی رات تھی، میں گھر سے نکلا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، میں مسجد نبوی میں آیا تو اس کے سین میں بھی ایک 14ویں کا چاند بیٹھا ہوا تھا، جنہوں نے سفید رنگ کی چادر جس میں سرخ ڈورے تھے وہ لپیٹ رکھی تھی۔ میں کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، 2-3 بار دیکھنے کے بعد میرے ضمیر نے فیصلہ کیا، جابر 14ویں کا چاند تو چمک محمد کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ حسن کا انکار نہیں کرنا، میرے نبی سے بڑھ کے حسین کون ہو سکتا؟ کہہ یہ رہا ہوں، حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا تو میری ذمہ داری ہے نا۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہوں گے، طالب علم ہوں گے، کچھ ٹیچر ہوں گے، وکیل ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، تاجر ہوں گے، سچی سچی گل کرو، جداں میرے نبی نو نبوت نہیں ملی، نبوت دے ملن پہلے حسین کوئی نہ بولتے کیوں نہیں؟ پہلے زلفیں خوبصورت نہیں تھی، پہلے چہرہ خوبصورت نہیں تھا، پہلے ہونٹ خوبصورت نہیں تھے، یہ تو ساری باتیں پہلے موجود ہیں۔ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، رانائی بھی ہے، صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، شرافت بھی ہے، حیا بھی ہے، ساری خوبیاں، سارے کمال میرے نبی کے وجود میں نبوت کے ملنے سے پہلے موجود ہیں۔ اس کے باوجود مکے سے باہر میرے نبی کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ مصر والے جانتے ہیں، نہ حبشے والے جانتے ہیں،
کہ مکے میں کوئی آدمی ہوتا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، ساری خوبیاں موجود تھیں، حسن بھی، جمال بھی، صداقت بھی، شرافت بھی، امانت بھی۔ میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا، تو وہ سیرت بیان کرتا ہے، اور اشاعت التوحید والے وہ سیرت بیان کرتے ہیں جب میرے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور میرے نبی نے پیغام رب کا سنایا، تو پھر فرش تو فرش رہ گئے، عرش پہ بھی میرے نبی کے نام کی دھومیں مچ گئی تھی۔ تو سیرت بیان کرتا ہے محمد ابن عبداللہ کی، اشاعت والے سیرت بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور ہم میں، یہ خوبیاں تو ساری پہلے موجود تھیں، آپ کو جانتا کوئی نہیں تھا، پھر نبوت کا تاج آیا، پیغام۔ چلو یار ایک اور بات کرو، وقار دی گل کری، میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، میرا نبی جتنا بھی جمیل ہو، میرا نبی حسینوں میں آسن ہو، میرے نبی کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نازک ہو، میرے نبی کی زلفیں رات کی سیاہی سے زیادہ کالی ہو، میرے نبی کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو، میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، بولو اس میں کمال نبی کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ اور جلسہ کس کی سیرت کا کر رہے ہو، اور بیان وہ کر رہے ہو بات جس میں نبی کا اپنا کمال کوئی نہیں، اس میں سارا کمال کس کا ہے؟ ہم سیرت کا اس حصے کو بیان کرتے ہیں جہاں سے محمد کا کمال شروع ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن دینے والا تو اللہ ہے۔ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی نے نہ کہی، شاید کسی عالم نے کہی بھی۔ احد کے میدان میں میرے آقا کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا تھا، پتھر لگا، جڑ سے نہیں نکلا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ یہ حسن میں عیب ہے، سامنے والا دانت ٹوٹ جائے نا، اس کے بعد بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، اس کے بعد بندہ بولے تو سونا نہیں لگتا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکراتے تھے کتنا خوبصورت یہ ٹوٹا ہوا دانت لگتا تھا، باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتا۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دیا؟ یہ تو کمال سارا اللہ کا ہوا ہے، جلسہ ہم سیرت النبی کا کر رہے ہیں، تو یہ سارے کمال میرے نبی میں موجود تھے، لیکن آپ کو جانتا کوئی نہیں۔ پھر جب 40 سال کے بعد میرے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور میرے نبی نے رب کا پیغام سنایا، وہ جو ہمارے دوست بڑی لے لے کے پڑھتے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، تو ولادت بڑا احسان ہے، احسان پہ خوشی منانی چاہیے۔ وہاں اللہ نے ولادت کا ذکر نہیں کیا، وہاں فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان کے اندر ایک بعثت نبوی، نبوت کا تاج سر پہ آیا، میرا نبی کوہ صفا پہ آیا، میرے نبی نے پیغام سنایا۔ توحید یار ہم بھی بیان کرتے ہیں، توحید یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں، ایسا کتنے کرتے ہیں؟ پہلے ملا ولو کے سیرت تو شروع کیتا، کدی شان صحابہ تو شروع کیتا، کدی نماز تو شروع کیتا، یہ ہمارا انداز ہے اور پیغمبری انداز۔
ماضی قریب میں پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا یا کتنے لوگوں نے سنا، میں نے تو ان سے 2 دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. ماضی قریب میں اگر پیغمبری انداز میں کسی نے توحید سنائی ہے نا تو وہ مولانا غلام اللہ خان. پیغمبری کوئی تمہید نہیں، کوئی تمہید نہیں. میرے نبی نے بھی کوئی تمہید نہیں مانی. میرے نبی کا پیغام 4 لفظوں میں لا الہ الا اللہ، 4 لفظوں میں میرے نبی نے پیغام لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے میرے نبی نے پوچھا میں نے تمہیں 40 سالہ زندگی گزاری ہے کیسا پایا؟ قوم کہتی ہے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. 1 منٹ پہلے وہ قوم کہہ رہی تھی ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. پہلے یہ کہہ رہے تھے. میرے نبی نے سنایا پیغام لا الہ الا اللہ. جواب کیا ہے؟ شاباش. لوگوں نے ہاتھ چومے، لوگوں گوڑیاں سے ہاتھ لائے. بولو بولو. جواب کیا آیا؟ پتھر. پہلا پتھر کس نے مارا؟ جس نے پیدائش پہ لونڈی آزاد کر کے خوشی منائی تھی وہ نبوت کا پیغام برداشت نہ کر سکا. پتھر بھی مارا، پلوتا بھی کٹیا. یہ ساری پنجابی میاں علی پلوتا کرنا سمجھو. پلوتا بدعا بدعا. تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. اس واسطے بلایا ہی. میرا نبی پریشان، میرے ناک ہی بڑھ گیا. یہ تو مجھے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بچوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے، بڑوں سے زیادہ احترام کرتے تھے. پتھر بھی ہیں، زخم بھی ہیں، خون بھی ہیں، بددعائیں بھی ہیں. پریشان ہوئے نا. اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا، اس نو تو جواب نہیں دینا. تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا. فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت کرنا. اللہ نے جواب میں کوئی لفظ اس کے منہ پہ مارا. تبت یدا. دوسرے مسلک کا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، اللہ کرے آیا ہو، کیونکہ میں نے تو اپنی تقریر میں نہ چڑھانا ہوتا ہے، نہ تضحیق، نہ تحقیر، نہ تمسخر، نہ مزاح، نہ کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، نہ بدزبانی کرنا. یہ سب کچھ میں نہیں نہ کرتا تو مجھے پھر یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی شریف ماں کا دودھ پی رکھا اور میری رگوں میں کسی باحیا باپ کا خون دوڑ رہا ہے، کہ ہم دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام. ورنہ تو آج کل فیس بک پہ دیکھتے ہو، کمنٹ پڑھتے رہتے ہو، سیاسی لوگ آپس میں کرتے رہتے ہیں، پھر مذہبی لوگ آپس میں کرتے رہتے ہیں. اپنی ماں دا پتہ کر، تو کدائی گواٹیاں دی اولاد تے نہیں، اتنی شرم نہیں آتی. ماما بہنا تے سانجیاں ہوں. تیری ماں اور میری ماں عزت کے لحاظ سے ایک جیسے، ماؤں کی عزت تو سانجی ہوتی. تم جو کسی کی ماں پہ الزام لگا رہے، اس بندے کو کہو جو کچھ کہنا ہے، اس کو کتا کہو، سور کہو، خنزیر کہو، اس کی ماں کو کیوں ہے؟ اللہ ہماری قوم کو اخلاق سکھا دے. یہاں جو نوجوان بیٹھے ان سے بھی میں گزارش کروں گا
تنقید کیا کرو، سخت تنقید کیا کرو، دلائل کی قوت سے، گالیوں سے نہیں۔ گالیاں کمزور لوگ دیتے ہیں، پھر ماؤں بہنوں کی گالیاں۔ اللہ کرے کوئی دوسری مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہو، اللہ کرے آیا ہو اور میری گفتگو کو وہ سن رہا ہو، اس سے میں کہوں گا تو ترجمہ کر تبت یدا ابی لہب و تب، یدا دا کی میں نہ جڑے نہیں بول رہے انہوں دا کو کی منع کرن لگے، وہ بھی اپنا معنی دس دیں۔ جڑے تسی بول رہے ہو جدا دونوں آ، تے جڑے نہیں بول رہے وہ بولو ایک آ، جدا دونوں آ۔ میرے وچ دو ہتھاں چ 9 انگلیاں ہوندیاں، میں تو بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ دو ہتھاں چ 9 انگلیاں ہوندیاں، 9 نہیں، ابو لہب کی ایک انگلی تو بچی ہوئی نہیں۔ وہ جو لونڈی کو آزاد کیا تھا اور اللہ نے اس انگلی کو بچا لیا تھا، یہ تھے باقی رہ گئے 9۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ روایتوں پہ اعتبار کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی بات نہیں مانتی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور بات بھی خواب کی، خواب میں بھی آیا ابو لہب، ابو لہب نے بتایا کہ میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے، جو لونڈی کو آزاد کیا تھا، میں تیری قسمت کو کیا کروں؟ ایک کافر دی گل خواب وچ من لئی تے رب دے قرآن دی، قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا۔ مجھے ایک انگلی بچانے کی بات ہمارے دوست کرتے ہیں نا، بچ گئی تو پھر حاشیہ لگاتے ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں اگر کافر میلاد دی خوشی منائے، اس دی انگلی بچ جائے تے جے تو منائے تا وہ تاجر کہتا ہے اے لو جی ₹1,00,000۔ اس نال بچنا بندہ، سارے پاپ میرے معاف ہوتے ہیں۔ یہ جڑا میں بازار وچ کینچی لے کے بیٹھا، یہ جو میں ملاوٹ کرتا ہوں، 2 نمبر مال بیچنا، جھوٹ بولتا ہوں، کم تولتا ہوں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتا ہوں، لوگوں کے پلاٹوں، دکانوں، مربوں اس پہ قبضے کرتا ہوں، تے یہ بندہ 10,000 روپے نہ لو، یہ تو اتنا مہنگا سودا کوئی نہیں، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بھی تھوڑی جی جھنڈیاں لاؤ، جھنڈے لاؤ، نبی راضی، رب راضی۔ میں ہر جگہ پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قاری صاحب میں نے اس پر گفتگو نہیں کرنی، میرا صرف مسئلہ بیان کرنا ہے، لیکن یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میں میلاد کے موضوع پہ گھنٹہ بیان کروں نا، گھنٹہ، خدا دی قسم ایک جملہ اس نے پھاری جو میں جملہ کہنے، لیکن دماغ تھوڑا جا تازہ تو بڑی دیر ہو گئی ہے کہ دونوں قاری صاحب لالچ بھی دے کہ لگتا من نہیں ہے میں دے گا تھوڑیاں، وہ اگر اللہ پورا کر سیتے پھر اللہ انشاءاللہ پورا کرے گا۔ ذرا ذہن تازہ کرو، جملے کی لذت لو۔ کل بھیرے کی ایک جگہ پہ گلی میں لڑکے بچے یہ جملے بولے، انہوں نے جملے سکھائے ہیں تو تم بھی جملے بولو نا، کہوں سمجھو گے؟ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ وہ کوئی سمجھے بھی ہوگے کوئی؟ جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ، وہ جھنڈیاں نال نہیں منتا۔
وہ مصنوعی پہاڑیاں نال نہیں مندا، وہ ٹیمپریری لائٹاں نال نہیں مندا، وہ جلوساں نال نہیں مندا، وہ نچن کدن تھڑکن نال نہیں مندا، وہ بیت اللہ دے تے مسجد نبوی دے تے روزے دے ماڈل بنان نال نہیں مندا، نہیں مندا، نہیں مندا۔ وہ تاں مندا جداں زندگی اس دی سنت دے مطابق گزارے۔ تجارت انج کر جنہیں اس آکھیا، زندگی اس طرح گزار جس طرح اس نے کہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک خوبصورت نمونہ ہو، ایک خوبصورت نمونہ ہو۔ تجارت انج کر جنہیں ہو سکے پورا طور ملاوٹ نہیں کرنی۔ جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہو، تاجروں جو تاجر یہاں بیٹھے ہو نا، خدا دی قسم من تواڈے اوتے رش پڑا، ساڈے واسطے ہی فضیلتاں ہیں، فضیلتاں ہیں ساڈے علماء واسطے، لیکن میں تواڈی فضیلت پڑھدا نا، میں بھی رش ہاں، میں بھی تجارت شروع۔ سنو تاجروں، دو شرطیں لگائی ہیں میرے نبی، صرف دو شرطیں پوری کر۔ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جھوٹ نہیں بولتا، الامین خیانت نہیں کرتا، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور تاجروں ضائع نہ کرو اپنا اجر، دنیا بھی کمانی جے تے فضیلت دیکھو۔ یہ عمرے کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو عمرے؟ کس واسطے؟ اللہ راضی ہو جائے، درجے بلند ہو جائے، کیسے واسطے کرتے ہو؟ حجاں کیوں کرتے ہو؟ تسبیحاں کیوں رول دے ہو؟ شب قدر کو کیوں جاگتے ہو؟ اسی واسطے نا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو سا کر لیا سٹاک، رمضان شریف میں کھل لانی ہو گئی، مہنگائی ہر شے مانگی۔ یہ تاجر ہر شے مانگی کیوں کرتے؟ کیوں کرتے؟ تو سا نہیں بولنا تو میں دسوں کیوں کرتے؟ یہ اس واسطے مانگی کرتے کہ رمضان دے آخری 10 دن بیت اللہ ون کے گزارنے، گمراہ کرنا۔ اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں جتنا تم سمجھی بیٹھا۔ بھائی حرام دی کمائی کر کے جامعے تھے، اللہ تیرے عمرے قبول کرے۔ حقوق العباد رب معاف کر دے، عمرے نال حجاں نال، اوے حقوق اللہ معاف ہونے نہیں، حقوق اللہ توبہ نال، معافیاں نال، حقوق العباد توبہ نال بھی معاف نہیں ہوندے، عمرے نال نمازاں نال معاف نہیں ہوندے، چل روزے رکھن نال معاف نہیں ہوندے، عمرہ تو سنت ہے، وہ تاں معاف ہوندے نہیں جداں او مظلوم معاف ہو۔ بہناں نوں وراثت جو حصہ نہ دینا تے عمرے کرنے کیوں؟ حق مارنا دنیا دا تے عمرے تے ٹر جانا، حجاں تے ٹر جانا۔ حقوق العباد معاف نہیں ہونے، حقوق العباد کا معاف ہونے جداں وہ مظلوم ہو۔ وہ مظلوم چاہے ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، چل اس طرح اگر مال کھاتا ہی نہ
اللہ قیامت والے دہاڑے معاف نہیں کرنا چاہتا، کچھ معاف نہیں۔ میلاد نہ مناؤ، جملہ تو بہت دہراؤ یار، کس کا میلاد منا رہے ہو؟ اس کو مناؤ، وہ تا منتا جنا زندگی اس کی سنت کے مطابق گزار۔ پھر میرے نبی کی دعوت کتنے لفظ ہیں؟ اور نہ بولو یار، لا الہ الا اللہ۔ تساں جڑے موائد بیٹھے ہو توحیدی، تواڈے نال تے میری گل نہیں، تو سمجھی سمجھائی قوم، پڑھی پڑھائی قوم، تواڈے کول میں سوال بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی نواں بندہ آیا نا دوئے مسلک کا، میرا بھائی عزیز بیٹا ساڈا، اس نال میں ہاتھ بن کے سوال کروں۔ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے، میرے سوال تے غور کرے، غور۔ میرے نبی دا پیغام ہے لا الہ، کیوں بھائی پھیرے آلے ہو؟ اس سچ کی دائی ہے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دا سجدہ نہ کرو، ہے کہ دائی؟ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے نام دی نظر و نیاز نہ دیو، انہاں دا ذکر ہے، وہ عالم الغیب نہیں، وہ دعائیاں پکارا نہیں سن دے، نفع نقصان انہاں دے ہاتھ چ نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو ہے؟ وقت انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال کرنا تو نہیں۔ میرا نبی انہاں دے ٹھاکراں دا نام نہیں لیندا، میرا نبی یہ نہیں آتا انہاں دے سجدے نہ کرو، انہاں نو پکارو نہیں، انہاں دی نظراں نیازاں نہیں۔ پھر انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ پتھر جال ہے، فتوے، پھپتیاں، تذہیب، وطن تو کڈن دیاں تدبیراں، قتل دے مشورے، بدر او خندق، تکلیف کیوں ہوئی؟ اے دوسرے مسلک دے دوستاں نو میرا سوال، من اس کا جواب چاہیے، وہ اپنی جگہ تے سوچے، میرا جواب بھی ذہن وچ رکھے۔ تکلیف اس واسطے ہوئی وہ عربی دان ہیں، وہ عربی دان ہیں، عربی انہاں دی مادری زبان آئی، عربی انہاں دی مادری زبان آئی۔ سہیل صاحب کسی بچے کو استاد پوچھے آئی کہ یہ زبان نو مادری کیوں آتی؟ مالی مالی، پدری کیوں نہیں آتے؟ پیو والی، ابے والی۔ تو بچے نے بڑی معصومیت نال جواب دیتا، اماں ابے نو بولن بھی نہیں دیندی، اماں ابے نو تاں مادری آتے ہیں، مادری زبان۔ عربی انہاں دی مادری زبان آئی، عربی دا مانا، او الہ دا مینا، او الہ دا مفہوم، انہاں ویکھیا پچھو لاوے، اللہ نال بچیا تا صرف اللہ، انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، انہاں نو سمجھ آ گئی۔ ساڈی تیری زبان ہے اردو، پنجابی، پشتو، اساں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہنے ہیں، قبراں تے سجدے بھی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہنے ہیں، اللہ تو سوا ہوراں دے نام دیاں نظراں نیازاں بھی، اساں تے ایسا کوئی انہاں نو الہ منیا۔ یہ جڑا الہ والا مسئلہ ہے غالباً سن 1998 دی گل، 98 میں سرگودے چ نا 40 درس دیتے ہیں مسئلہ الہ سمجھانے واسطے، ماشاءاللہ، کچھ درس 1.5 گھنٹے دے، کچھ گھنٹے، 50 گھنٹے لگے۔ وہ آڈیو اے مصیبت اس ویلے کوئی نہیں، یہ کوئی مصیبت نہیں، وہ محفوظ ہے۔ 50 گھنٹے میں مسئلہ الہ
بیان کیتا میرے آ دیو تے یہ میں تو 50 گھنٹے دا او درس صرف 7-8 منٹاں سمجھا دے اللہ نے من توفیق دیتی اللہ نے من توفیق دیتی کہ میں سمندر میں کوزے بند کرے لیکن تو ابھی میں توجہ چاہنا میں تو چٹکیاں سمجھا دے الہ کیا الہ دا میں نہ کیا لیکن تو توجہ میرے پاس ہے دو صفتاں صرف الہ دیاں پکا لو بندے آدمی آج بھی زامے نے قرآن دے حوالے پیش کر سکتا تے یہ کل قیامت والے دیہاڑے میرے گریبان تے ہاتھ رکھے نا ایتھو میں 90 رب دے سامنے اللہ نے آکھے یا اللہ اس بندے آدمی کو پوچھ اس الہ دا میں نہ کیتا ہی کیوں کیتا ہے میری دلی آرزو ہے کہ تو رب دے سامنے میرے کو پوچھے میری دلی آرزو میں رب دے سامنے الہ دا مفہوم بیان پوچھ میرے کو رب دے سامنے دو صفتاں صرف الہ دیاں بولو کس وچ من لیاں جاویں اس نو کے من لیا شاباش بولو اس نو من لیا الہ پہلی صفت کس ہستی واسطے کام کر رہے ہیں نظر دے رہے ہیں نیاز دے رہے ہیں ہاتھ بن کے کھلوتا پکار رہے ہیں اس نو تسلط غیبی حاصل ہے نہیں سمجھے تسلط غیبی میرے والے نہیں سمجھے میرے علاقے سے تسلط غیبی کس نال کھادا جاتا وہ تو میں نے بدیال بھی کون آکھے جو میں تو سمجھا کے نہ جاما تھا تے سمجھاوا بھی چٹکی تسلط غیبی کس نو آتے تسلط غیبی دا مطلب ہے کس واسطے کام کر رہے ہیں اے عمل کر رہے ہیں اے تعظیم کر رہے ہیں میں اس نو نہ ویکھدا پیا تے او من ویکھدا پیا اس کو کیا دے تسلط غیبی ہن آکھو عالم الغیب میرے حالات تو میری نظر و نیاز تو میری پکارا تو عاقف ہے پہلی صفت الہ دوسری صفت او مختار کل ہے متصرف ہے میرا نفع نقصان اس دے نظر نیاز دے ساں خوش ہو سی خوش ہویا نا برکتاں دے سکتا تے جے میں یارمی نہ دتی تا مجھی دے تھنا چوں وہ نقصان بھی پہنچا سکتا اے دوئی صفتے میرا نفع نقصان ہو دے ہاتھے جے وہ مختار کل ہے متصرف الامور ہے اے دو صفتاں صرف الہ دیاں الہ تو سوا کسی وچے دو صفتاں نہیں پائیاں جاندیاں کس وچ من لجا اس کو کے من لیا تے کلمہ کے پڑھیا اس میں اس دوتے قرآن دیاں 20 آیتاں پڑھ سکتا کسی نو شک ہوئے سکو دیا میں اس کو قرآن میں کھائیں نئی دنیا تے نال میرا ملاقات ہوتی میں قیامت والے دیاڑے بھی حاضر مجھے میری بات بالکل شرح صدر ہے بالکل میرا شرح صدر ہے میں صرف ایک آیت پیش کر وقت کی قلت میں ایک ہے سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ آیت نمبر 6 میں جو بندیاں علماء جو بندہ نمائندہ من چاہیدہ کہ میں تو نہ کھاتے ہوں بندی عالم کا ترجمہ میں نہیں آتا تیرے خارج بریلوی عالم کا ترجمہ چاہ تیرے خارج اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا تیرے خارج شیعہ عالم کا ترجمہ او چال ہے اتنا فراخ دل خطیب تو نہیں لبنا
نہیں لبنا تو اتنا فراخ دل خطیب جس عالم دا ترجمہ تیرے کھارے چال ہے اٹھا پڑھتا صحیح اساں ایو محنت کر رہے ہیں کہ قرآن دے دیڑے آؤ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6 ہوں تھوڑا جہا ٹیسٹ بھی میں لینا چاہتا ٹیسٹ جڑا میں تم سبق پڑھاتا نا الہ دیا دو صفتاں تھوڑا ٹیسٹ بھی لینا چاہتا تو دسنا بھی کیڑی صفت اللہ ذکر کر رہے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اسی کا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اسی کا ہے جو کچھ زمین میں اسی کا ہے جو کوئی زمین و آسمان کے درمیان ہے اسی کا ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے سب کچھ اسی کا ہے پھر علماء بیٹھے ہو مجمع علماء سٹیج کے علماء علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ حنفی مفسر رول معانی دے اندر لہو دا کہ میں نہ کیتا اسی کا ہے کہ مطلب خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے کیڑی صفت آ گئی شاواش شاواش مختارے میرے کول سب شے میرے ملک چے میں مالک پھیرے والے یہ دسن کی ضرورت ہے منگنا اس کول چاہیے جڑا مالک ہوئے نہیں نہ سمجھ منگنا اس کولوں چاہیے جڑا اے موبائل ہے نا میرا یہ تو میں عارضی مالک میرے اختیار چل رہے ہیں کہ میں تحفہ دے دے میری مرضی ویچ دے میری مرضی تھوڑے چ بندہ اٹھ کے آدھا بدیالوی اے موبائل من دے دے میرے کو منگدا میں دیواں یا نہ دیواں میری مرضی ہے منگنا تو صحیح ہے کہندے کول منگیس جس تے ہاتھ چاہیے دیونا تے نہ دیونا تے تہاڈے وچ ایک بندہ اٹھی کے آکھے بندیالوی صاحب یہ جڑا مین روڈ دے اوتے شیل پٹرول پمپ ہے اے تساں میرے نام لواؤ شاباش یہ جائز یا نہ جائز صحیح یا غلط کیوں غلط میں پٹرول شیل پٹرول پمپ دا مالک نہیں اور تن اتنی گل آج تک نہیں سمجھ آئی اس تے شفاواں تے رہائیاں تے پتر تے دھیاں اس کول منگ جڑا مالک ہے مالک کول منگنا چاہیے جڑا مالک ہی نہیں اس کول کے منگنا اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر قطمیر دا میں نہ نے کھجور وہ کھجور دے مالک نہیں قطمیر دا میں نہ نے ککڑ اللہ فرمایا ککڑ وقت بھی کہے کام آندی ہے تریے دیاڑے دا پڑھ دے ہوئے کسے نہ کسے دا کام آئی نا ککڑ بھی نہیں کھجور بھی نہیں ککڑ دے اتے باریک پردہ کدی کھجور کھویا ہے تھا بکھیا ککڑ دے اتے باریک پردہ اس پردے دے مالک نہیں لاکھ پردے اکٹھے کرنا لاکھ پھیرے دا کوئی آرتی ہے تو اٹھی بے میرے دا آرتی کوئی کھلوے میں نہ سودا کرے میں لاکھ پردے اکٹھے کرے نا وہ 100 روپے دے لے چل 50 دے لے اتنی نکمی شے اتنی حقیر شے لاکھ پردے 50 دے نہ بکن مولا ایڈی حقیر شے تو ککڑ تے چڑھائی کیوں ایڈی نکمی شے تو
کھٹا سے نہ ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ مولانا محمد علی صاحب. آیت نمبر 6 پہلی صفت بیان. اگوں اللہ کیا کیا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بات کرے، زور سے دعا کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو اس کو بھی جانتا ہے. کیڑی صفت آ گئی؟ شاباش شاباش. کتنی صفت آ گئی ہیں؟ آیت نمبر 6 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7. اسا قرآن میں طالب علم، میں مولانا غلام اللہ خان دا شاگرد رحمت اللہ، والد صاحب کو نہیں پڑھے، حضرت نیلوی کو نہیں پڑھے، اور حضرت مولانا قاضی شمس الدین کو نہیں. مولا تو راز نہیں جاننا، راز بڑی پوشیدہ شے، بڑی پوشیدہ شے. میرے دل میں آیا، میں نے پتا ہے، میری بیوی نو پتا نہیں، میرے بھائیوں نو پتا نہیں، میرے دوستوں نو پتا نہیں، میرے کارکنوں نو پتا نہیں، صرف میں نے پتا ہے. میں مولا بڑی لکی ہوئی شے، وَأَخْفَى، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز. مولا اس نالوں زیادہ چھپی ہوئی شے کیڑی ہے؟ مفسرین نے لکھیا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے سمجھ آ گئی، میں اس کو بھی جانتا ہوں. کہ جڑا راز حالے تیرے دل میں چی نہیں آیا، 20 سال تو بعد آئے گا، میں ہوں اس کو جانتا ہوں. سر واخفا. کتنی صفتیں ذکر کی تھی؟ زور نال بولو. مختار کل بھی میں، متصرف الامور بھی میں، مالک بھی میں، عالم الغیب بھی میں. جدہ یہ دو صفتیں میریاں نہ، اگلی آیت آکھیا پھر من اللہ لا الہ الا ہو. اللہ دسیا بھی یہ دو صفتیں کہنی ہیں لا دیاں. اللہ ہو، آکھو یار لا الہ الا ہو. اے موہدانی ہوئے، یہ ہو نہیں ہو. کس شیر دے پچھو لائی تے لگ گیا سلطان باہو دے اخیر ہو. یہ کہتا جی سلطان باہو رحمت اللہ، اے ہوئے توحیدیاں دی، اے جڑی ہوئے نا قرآنی ہوئے، قرآنی موے تو ذرا ہو اللہ نہیں ہو، وہ کہتی ہو کرتے نہیں ہو. اللہ لا الہ الا ہو. یہ دو صفتیں میری ہیں، تو پھر مان کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام